نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت پائے۔ آج انشاءاللہ توبہ کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ توبہ کیا چیز ہے اور یہ توبہ الہ العالمین نے رکھی کیوں ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، کل بنی آدم، تمام بنی آدم، تمام اولاد آدم، الخطاؤن، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ان سے خطا ہوگی۔ وخیر الخطائین التوابون، جب خطا ہر بنی آدم سے ہوگی تو پھر بنی آدم میں بہتر کون سا آدمی ہے؟ تو خیر الخطائین التوابون، کہ خطاکاروں میں سے بہترین وہ ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ توبہ کے لیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز، انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی موبائل پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام کہ وہ اس ویڈیو کو وہیں پر روک دے، آگے نہ دیکھے، کیونکہ جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ کام غلط ہے
تو غلط کو وہیں پر چھوڑ دے۔ یہ توبہ کا پہلا قدم ہے۔ توبہ کا دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان دل سے شرمندہ ہو۔ انسان کا دل اس بات کی گواہی دے کہ واقعی میں غلط تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ توبہ کا دوسرا سٹیپ ہے۔ اور توبہ کا تیسرا قدم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو سب سے پہلے اس بندے کو راضی کرے۔ مثال کے طور پر ایک بندے میں ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے چوری کی ہے یا غلط طریقے سے حاصل کی ہے یا یہ گھڑی فلاں آدمی کی ہے۔ اب وہ شرمندہ ہے اپنے گناہ پر کہ میں نے پرایا مال پرایا حق اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس کی تو بات پرس سے ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اللہ رب العالمین تو ایک ذرے کا حساب بھی کریں گے، گناہ ہو یا ثواب ہو۔ تو وہ جس انسان کی اس کے پاس گھڑی ہے اس کو واپس کرے، اور اگر وہ گھڑی خراب ہو گئی ہے یا اس سے گم ہو گئی ہے تو جس کی گھڑی تھی اس کے پاس جائے، اس کو بتائے کہ بھائی فلاں وقت آپ کی گھڑی گم ہوئی تھی، وہ میں نے لی تھی یا میرے پاس آئی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھڑی مجھ سے بھی گم ہو گئی ہے یا مجھ سے خراب ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کا حق کھایا ہے، آپ کا حق استعمال کیا ہے، آپ کا حق دبایا ہے۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے میری اس غلطی پر معاف فرما دیں۔ اگر تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین مجھے بھی معاف فرمائے آپ کو بھی معاف فرمائے، تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی وہ گھڑی میری قیمتی تھی، اتنی کی میری گھڑی تھی، تو آپ نے چوری کی یا آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس میرا حق تھا، آپ کے پاس وہ ضائع ہوئی ہے، تو مجھے وہ گھڑی اسی کمپنی کی لے کر دو، یا وہ گھڑی اتنی قیمت کی آتی ہے مجھے اتنی قیمت ادا کرو۔ تو توبہ کا چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آدمی اس کو اتنے پیسے دے یا اس کو وہ گھڑی دے، خرید کر دے کہ یہ لو بھائی یہ آپ کی میں نے چیز ضائع کی تھی، مجھ سے ضائع ہوئی تھی، تو اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیں اور یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ آج ہمارے دور میں جو توبہ ہوتی ہے اس کا حال کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ یہاں نماز کے وقت میں ادھر جا رہا ہے، بندہ اسے کہتا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یار بڑے گناہگار ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے لیے بھی توبہ کرنا، میں ذرا موبائل پہ جو ہے نا پیکج لگوانے جا رہا ہوں، میں نے رات کو یہ سیریل دیکھنا ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ توبہ یہ ہے کہ وہ اس طرف جا رہا تھا، دوسرے آدمی نے اس سے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ فوراً پلٹ آتا
کہ واقعی میں غلطی پر تھا، یہ دکان کو جانے کا وقت نہیں ہے، یہ مسجد میں آنے کا وقت ہے، تیری مہربانی تو نے مجھے اس گناہ سے روک لیا، الہ العالمین میری اس غلطی کو معاف فرما، میں ابھی مسجد جاتا ہوں۔ مسجد آ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ ایک انسان موبائل پہ کوئی بھی غلط چیز دیکھ رہا ہے، گانا سن رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ نہ کرو گانا سننا، یا یہ جو گانا بجانا ہے الجرس مزامیر الشیاطین، اور اس سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، تو وہ بندہ کہہ دے یار گناہگار ہیں، دعا کرو اللہ رب العالمین مجھ سے میری یہ عادت چھڑا دے، اور توبہ کرتا ہوں، لیکن وہ ویڈیو دیکھنی نہیں چھوڑتا، تو یاد رکھو وہ بندہ توبہ نہیں کر رہا، نہ توبہ کی درخواست کر رہا ہے، بلکہ صرف توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا تو اس کو وہی بند کرتا اور کہتا کہ واقعی یار میں غلط تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے تو میں آئندہ سے یہ نہیں کروں گا۔ ہماری آج کی توبہ جو ہے توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی بات کر لو، کسی بھی گناہ کے بارے میں دوسرے بندے کو بتاؤ کہ دیکھو میرے بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر اگلا بندہ واقع ہی اللہ رب العالمین کے خوف والا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ رک جائے گا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے تو میں کیوں کروں۔ لیکن اگر اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے تو وہ یہی کہے گا بس یار دعا کرو اللہ رب العالمین میری اس عادت کو چھڑا دے، اور خود اس عادت کو نہیں چھوڑے گا۔ ایسی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ یہ بات یاد رکھو اگر تمہیں گناہوں کی لت پڑ چکی ہے اور توبہ نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین تمہیں ہٹا کر اس روئے ارض پر اور ایسے لوگ لے آئیں گے جو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ یہاں پر علماء حضرات نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ایک گناہ کرنے والوں، ایک ڈرامے دیکھنے والوں، ایک گانے سننے والوں، ایک فلمیں دیکھنے والوں، یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے سب پہ پردہ ڈالا ہے۔ جو جس گناہ میں ملوث ہے الہ العالمین کی شان ستاری ہے، اللہ رب العالمین نے سب پہ پردہ ڈالا ہے، اور سب پہ پردہ ڈال کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو مجھے مانتے ہو، وہ جو بھی گناہ تم کر رہے ہو، جو بھی سیاکاری میں تم ملوث ہو، توبوا الی اللہ، میری بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ رب العالمین نے گناہ نہیں گنوایا، اللہ رب العالمین نے کسی کا پردہ فاش نہیں کیا۔ اگر اللہ رب العالمین کہتے کہ اے گانے سننے والے توبہ کرو تو وہ جب بھی کھڑا ہوتا سب کو معلوم ہو جاتا یہ اس گناہ میں ملوث ہے، لیکن الہ العالمین نے پردہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والوں، مجھے وحدہ لا شریک جاننے والوں، میں تمہارے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دو۔
اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی اس بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وجود بخشا، جوانی دی، زندگی دی، دنیا کی فکروں سے آزاد کیا، میں اپنے کام اپنے طریقے سے کر رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے پردہ بھی ڈالا، پردہ ڈالنے کے بعد پھر جب میں توبہ کرتا ہوں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ اے میری امت کے لوگوں جو توبہ کرنے والے ہو، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ توبہ اس دن خوشی کا باعث ہوگی جب اللہ رب العالمین میزان عمل پر ہر کسی کے اعمال رکھے گا اور اللہ رب العالمین اس دن کسی کے ذرے کے برابر کوئی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس دن تمہاری یہ توبہ تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں التوابین، توبہ کرنے والوں کو۔ یہاں پر بھی اہل علم جانتے ہیں، جو حضرات عربی سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ توابین یہ جمع ہے تواب ان کی، اور تواب اور تائب ان کے اندر فرق ہے۔ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں کو۔ ایک بندہ ہے صرف ایک دفعہ توبہ کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے، وہ تائبن کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک بندہ ہے ہر وقت کہتا ہے الہ العالمین میری سیاکاریوں سے درگزر فرما، الہ العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں صفائی سے مراد جسمانی صفائی بھی ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس صیغے کے اندر ایک تکلف کا معنی پایا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ تکلف کر کے ان کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کہیں بازار میں جا رہا ہے، اس کی نظر کہیں غیر محرم پر پڑ جاتی ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا وہاں سے نظر ہٹانے کو، لیکن اللہ رب العالمین کے کہنے پر اپنے دل کو زبردستی وہاں سے ہٹاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحب المتطہرین، اس بندے کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ گناہ کرے لیکن اس نے اپنے دل کو زبردستی پاک کیا، یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ ایک تو ہے انسان گناہ کر کر کے تھک گیا وہ توبہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے انسان کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس میں لطف بہت زیادہ آتا ہے، مزہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اپنی ایک معاشرے کی مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ڈرامہ دیکھ رہا تھا، 10 قسطیں دیکھ لی، آخری قسط رہتی ہے، ایک مولوی صاحب اس کو کہتا ہے کہ یار یہ کن کاموں میں لگ گئے ہو، چھوڑ دو اس کو، ہاتھ میں موبائل پکڑتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، دل کرتا ہے کہ اس کی آخری قسط دیکھوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ دو، دل پھر بھی مجبور کرتا ہے لیکن موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، زبردستی دل کو روکتا ہے، اس کو کہتے ہیں متطہرین۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔
اس کو شیطان ورغلا رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی مانتا ہوں، شیطان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحب المتطہرین، جو ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جو روحانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ بندے مجھے بڑے پسند ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہے؟ صبح اٹھ کے ٹائم دیکھتا ہے اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بسترے سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا کہ سردی بہت ہے، شیطان کہتا ہے سویا رہے، پھر بھی کہتا ہے نہیں یار اذان ہو گئی ہے، نماز ضروری ہے، زبردستی اٹھتا ہے، پھر آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحب المتطہرین یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو میرے بھائیو، جس گناہ کے کرنے کو جتنا دل چاہتا ہے اس کو جتنا زبردستی چھوڑو گے، جتنا اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے اس گناہ کو چھوڑو گے، اللہ رب العالمین اتنی زیادہ محبت فرمائیں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین محبت فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور نیکی پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔